وہ اس طرح سے اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہ اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر کار تمہارا یہاں کیا کام ہے اور تم یہاں پر کیوں ہی آئے ہو؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں پر ایسے ہی آیا تھا، سامنے تم نظر آ گئی تو میں نے سوچا چلو تم سے حال وال پوچھ لیا جائے۔ اور وہ کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے حال وال پوچھنے کی، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں اور تم یہاں پر مت آیا کرو۔ وہ بہت زیادہ غصے میں اس سے بات کرتی ہے اور وہاں سے جانے ہی لگتی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنی زیادہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہو اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، جبکہ میں تو تمہارے لیے یہاں پر آتا ہوں۔ وہاں پر وہ لڑکی بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مت آیا کرو میرے لیے یہاں پر، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھے تمہارے میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے میرے گھر میں آ کے تم اس طرح سے فساد ہی بنا رہے ہو، اور میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس طرح سے زبردستی میرے لیے یہاں پر آنا اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تو پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو۔ تو پھر وہ جو ہے آگے سے کہتی ہے کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی اور نہ ہی تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہے کہ میں تم سے نفرت کروں، بس نہ تمہارے ساتھ میرا نفرت کا رشتہ ہے اور نہ ہی محبت کا، تو تم جو ہے مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ یہ بات سن کر جو ہے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آخر کار اتنی بھی زیادہ تم مجھ سے بدگمان کیوں ہو، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہو بتاؤ، تو تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گا۔ لڑکی کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا ہے بس وہی کرو، اگر تم ویسے ہی کرو گے جیسے میں بولوں گی تو بس ایک احسان کرو مجھ پر کہ آج کے بعد یہاں میرے سامنے مت آنا اور اپنی جو ہے وہ مجھے شکل مت دکھانا۔ اس لیے وہ وہاں سے جو ہے وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دوبارہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی احسان کرو کہ آج کے بعد تم مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت